ہو جائے، ان غلطیوں کے اندر ملوث ہو جائے تو اب انتظار کرو اس زمین کے ختم ہونے کا، اب انتظار کرو اس زمین کے برباد ہونے کا۔ کیا فرماتے میرے آقا؟ ذرا نوجوان سن کیا فرماتے تھے؟ جب میری امت نمازوں کو غارت کرنے لگے، جب میری امت نمازوں کو برباد کرنے لگے، نماز چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، صرف اسی طرح سردی زیادہ ہو جائے نماز کو چھوڑ دیا گیا، گرمی زیادہ ہو جائے نماز کو چھوڑ دیا گیا، کوئی ہلکی سی بیماری آ جائے نماز کو چھوڑ دیا گیا، حضر کی جگہ اگر وہ سفر میں چلا جائے نماز کو چھوڑ دیا گیا، یہاں تک چاہے اس میں مرد ہو چاہے اس میں عورتیں ہوں۔ فرماتے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، اس زمین کے نظام کے ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ میری امت کے لوگ نماز کو غارت کرنے لگیں گے، نماز کو چھوڑنے لگیں گے، دوا دوا سے بہانوں پر نماز کو غارت کر دیا جائے گا۔ آج اللہ کے بندے مجھے تو بتلاتا کیوں نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تیری وجہ سے مسجدیں خالی اور سونی ہے؟ تو مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ تیری مسجد کے اندر پتھر تو موجود ہے لیکن نمازی کہاں ہے؟ تیری مسجد کے اندر اے سی اور پنکھا تو موجود ہے لیکن نمازی کہاں ہے؟ تیری مسجد کے اندر ہر ضرورت کا سامان موجود ہے لیکن تو کہاں ہے؟ مسجد تجھے تلاش کرتی ہے، نمازی تو کہاں رہتا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کا زمانہ ہے، جانتے ہو جو اللہ کے نبی کے منافق تھے، اللہ کے منافق تھے، ہاں جو ظاہر میں اسلام لیے ہوئے تھے لیکن باطن میں اللہ کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ رب کعبہ کی قسم ان کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ اگلی صف میں نمازیں پڑھتے تھے، وہ نبی کے برابر میں نمازیں پڑھتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر نمازی ہوں گا تو مومن کہلاؤں گا اور اگر نماز کو چھوڑ دیا گیا مجھ پر کافر ہونے کا ٹھپا لگا دیا جائے گا۔ معلوم کرو علماء سے، یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے۔ میرے آقا کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی نماز چھوڑ دے، ایمان والا تو بڑی دور کی بات۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن نمازوں کا حال کیا ہے؟ مسجد کی پابندی کا حال کیا ہے؟ صرف جمعہ پڑھ لیا سمجھتے پورے ہفتے کی برکتیں آ گئی، اور وہ بھی کسی کو اگر کوئی کام نہ پڑے، اگر کوئی سفر میں نہ جائے، گھر پر بیٹھا ہوا ہے پڑھ لے گا، سب جا رہے ہیں شرم آ رہی ہے، اگر گھر میں رہا تو لوگ مجھے تانے دیں گے۔ اللہ کے لیے نہیں، وہ بھی رب کے لیے نہیں، پورا گاؤں پڑھ رہا ہے اس لیے میں بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں۔ آج میری اور آپ کی نمازوں کا حال کیا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، حالانکہ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا؟ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا عمل کیا، اس نے کفر کیا۔ ایمان اور کفر کے اندر اگر کوئی چیز تفریق کی ہے تو صرف وہ نماز ہے۔ آج ذرا میں اور آپ دیکھیں، کھاتے ہم بھی ہیں، کھاتا غیر ایمان والا بھی ہے، فرق کیا ہے؟ صرف نماز کا ہے، اور اگر وہ بھی فرق نہ ہو تو ذرا مجھے سر جھکا کر کے بتاؤ اے اللہ کے نیک بندو، پھر مجھ میں اور اللہ کو نہ ماننے والوں میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ نماز کا فرق تھا، اس کو بھی میں نے اور آپ نے غارت کر دیا، برباد کر دیا۔ خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، آگے کی طرف چلیے۔ کیا فرماتے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی؟ جب میری امت نمازوں کو غارت کرنے لگے، جب میری امت نمازوں کو چھوڑنے لگے، نماز چھوڑنے کی کوئی وجہ بھی نہ ہو، کوئی پریشانی بھی نہ ہو، حالانکہ نماز تو ایسی چیز ہے، مسائل معلوم کیجیے علماء سے، ہاں ہر چیز کا اللہ نے بدل دے دیا ہے، ہاں معلوم کیجیے، لیکن نماز تجھے
ہر حال میں پڑھنی پڑے گی. نماز کبھی معاف نہیں ہے. اگر تو صحت مند ہے جب بھی نماز فرض ہے, اگر تو بیمار ہو گیا تب بھی نماز فرض ہے. تیری طاقت نہیں ہے کھڑے ہو کر کے پڑھے, بیٹھ کر کے فرض ہے, بیٹھ کر کے طاقت نہیں ہے اشاروں سے پڑھے, لیکن نماز معاف نہیں ہے. کپڑے بدن پر نہیں ہے, نماز معاف نہیں ہے. باقی قریب نہیں ہے, نماز معاف نہیں ہے. صبر میں ہے, نماز معاف نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم, اگر تو دشمنوں کے تلواروں کے سائے میں بھی ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے. یہ ایسی عبادت ہے, یہ ایسی عبادت ہے میرے رب نے اس کو کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا ہے. معلوم کرو علماء سے. لیکن آج ذرا ذرا سے بہانوں سے ہم نماز چھوڑے ہوئے ہیں. اے اللہ کے نیک بندے, فرمایا تھا میرے آقا نے اس زمین کی بربادی کی پہلی وجہ یہ بنے گی کہ میری امت کے لوگ نماز کو غارت کرنے لگیں گے, نماز کو غارت کرنے لگیں گے. آج علماء میری اور آپ کی خوشامد کرتے ہیں. آج دعوت کا ساتھی صبح صبح تجھے کنڈی کھٹکھٹا کر کے جگاتا ہے, تیری خوشامد کرتا ہے. کوئی اسے لالچ نہیں ہے, کوئی اسے لالچ نہیں دے رہا ہے. اسے بھی سردی لگتی ہے, اس کے بھی گھر میں بچے اس کا انتظار کرتے ہیں, لیکن وہ صبح صبح آ کر کے تیری کنڈی کو کھٹکھٹاتا ہے, تیری خوشامد کرتا ہے, تجھے مسجد کے اندر لے کر کے جاتا ہے. جانتا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دعوت کے ساتھی کے ذہن میں, علماء کے ذہن میں یہ بات ہے, اگر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی گئی تو میرا بھائی کئی سالوں تک جہنم کی تہ کے اندر ڈال دیا جائے گا, کئی سالوں تک یہ جہنم کے شعلوں پر پکا دیا جائے گا, اور وہاں موت نہیں ہوگی بلکہ بار بار اس کو زندہ کیا جائے گا, بار بار اس کو زندہ کرتے پھر وہی سزا دی جائے گی. اے اللہ کے نیک بندے, وہ تیرا محسن ہے, وہ تیرا ہمدرد ہے, جو صبح صبح مسجد سے نکل کر کے آتا ہے اور تیرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے. اسے کوئی تنخواہ نہیں دیتا, اسے کوئی, ہاں گھر کے بچے کبھی کبھی اس کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن وہ سب کی کڑوی کسیلی سنتا ہے, بیوی کی کڑوی کسیلی سنتا ہے, اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کرتا ہے, اور صبح صبح جا کر کے تیری کنڈی کھٹکھٹاتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ میرا بھائی جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. اسی وجہ سے تو تیری خوشامد کرتا ہے. یہ عالم, یہ دعوت کا ساتھی اسی لیے تو خوشامد کرتا ہے. اسی لیے او اللہ کے نیک بندو, خیر میں اور مختصر کرنے لگا. میری مائیں بہنیں اگر میری آواز کو سن رہی ہیں, میں ان سے بھی گزارش کرنے لگا ہوں, اے اللہ کی نیک بندیوں, ایک زمانہ ہوتا تھا جب تمہارے شوہر گھروں سے نکلتے تھے اور کسی کام اور کاج پر چلتے تھے تو تم سجدوں کے اندر چلی جایا کرتی تھی, تم 2 رکعت نماز کی نیت مانتی تھی اور اپنے گھر کی برکتوں کو اللہ سے منگوایا کرتی تھی. ہاں ایک زمانہ تھا, اے اللہ کی نیک بندیوں, تم راتوں کو تہجد میں اٹھ کر کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی. ایک زمانہ ہوتا تھا جب تم چاشت اور ابوابین کی نمازیں بھی نہ چھوڑتی تھی. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ تم مصلے پر ہوتی, اگر تمہارا بیٹا کسی کارخانے یا کسی کمپنی کے اندر جاب کرنے کے لیے جاتا تھا, تم وہاں آنسو بہا کر کے اپنی اولادوں, اپنے شوہروں, اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتی تھی. لیکن آج زمانے کو کیا ہو گیا ہے, آج میری مائیں بہنیں نمازوں سے بڑی تیزی کے ساتھ دور ہو رہی ہیں, اللہ کے سامنے سجدے کرنے سے بڑی دور ہو رہی ہیں. ہاں جیسے شوہر گھر سے نکلتا ہے, یہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹی وی کا انتظام ہے, موبائل کی اسکرین کا انتظام ہے, موبائل کا انتظام بڑا آسان کر دیا گیا ہے. ایک زمانہ تھا جب شوہر گھر سے نکلتا تیرے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے تھے, اور اب جیسے ہی بڑے بزرگ گھر سے نکلتے ہیں تیرے ہاتھ موبائل یا ٹی وی کو پکڑ کر کے اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں. کہاں سے شوہر کا کام چل جائے, کہاں سے بیٹوں کے کاروباروں میں برکتیں آ جائیں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے بند ہو گئے ہوں.
اے اللہ کی نیک بندی پھر در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، میرے شوہر کا کام کسی نے بندوا دیا، کسی نے ختم کروا دیا، ان کا پیر پتہ نہیں کہاں پڑ گیا اور اس کا کام برباد ہو گیا۔ نانا اللہ کی نیک بندی، تو نے نماز چھوڑ دی ہے، تو نے اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے اللہ نے تو نمازیوں کے لیے روزی کا وعدہ کیا ہے، تو میری عبادت کر، یہ روزی کی ذمہ داری تو ہماری ہے، تیرے رزق ذمہ داری تو ہماری ہے۔ خیر میں اور مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اس زمین کی بربادی کی پہلی وجہ جو آئے گی وہ یہ نکل کر کے آئے گی کہ میری امت نمازوں کو غارت کرنے لگے گی، میری امت نمازوں کو چھوڑنے لگے گی۔ ہاں بڑے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے مسجدوں کو ویران کیا جانے لگے گا، کوئی نمازی ٹھیک سا نظر نہیں آئے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ سب کچھ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے۔ آگے چلیے اے نوجوان، تیرے لیے بھی کہہ کر کے گئے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، شاید تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ فرماتے تھے میرے آقا، ذرا سنیں جو اگلی بات کہنے لگا ہوں، ذرا سنیں میرے نوجوان، بچے اور بچیاں دونوں میری طرف متوجہ ہوں۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، جب میری امت اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے، جب میری امت اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگے، جب میری امت اپنے باپ سے زیادہ اپنے دوست کی قدر زیادہ کرنے لگے، سمجھ لینا اب اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرنے والا ہے۔ یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں۔ اے دوستیوں کو نبھانے والے نوجوان، تجھے باپ کی خدمت نظر نہیں آتی، تجھے ماں کی خدمت نظر نہیں آتی، تجھے صرف دوست کی دوستی نظر آتی ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ میرے آقا تیرے تعلق سے کہہ کر کے گئے ہیں کہ جب امت محمدیہ اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگے اور اپنے دوست کی قدر زیادہ کرنے لگے، ہاں اپنے باپ کے حکم کو نہ مانے بلکہ دوست کے حکم کو زیادہ مانے، دوستیوں کو زیادہ نبھائے، ایک طرف باپ حکم کرے اور دوسری طرف دوست کا منہ نہ جائے، تو اپنے باپ کے حکم میں ٹھوکر مار کر کے اپنے دوست کی طرف کو لپکے گا، اپنے دوست کی طرف کو بھاگ کر کے جائے گا۔ ہاں ہاں، آج مجھے کہنے دیجئے، آج اس امت کا نوجوان دوستیوں کو بڑے مضبوط طریقے سے نبھا رہا ہے، اس پر رشتے نہیں نبھتے، اس پر ماں کی قدر نہیں ہوتی، اس پر باپ کی قدر نہیں ہوتی، اس سے ہاں دوستی بڑی مضبوطیوں کے ساتھ نبھاتا ہے، باپ کے حکم کو نہیں مانتا بلکہ دوست کے حکم کو پہلے تسلیم کرتا ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ جب میری امت کے اندر ایسا ہونے لگے پھر انتظار کرو، اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرنے والا ہے، اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ذرا بتاتا کیوں نہیں، جب سے ٹک ٹاک وغیرہ اور یہ انسٹاگرام کی ویڈیو کا دورہ چلا ہے، کس طریقے سے تو دوستیوں کو نبھانے میں لگ گیا ہے، تو نے اپنے باپ کو اپنی نظروں سے کتنا دور کر دیا ہے۔ ایک مثال تمہیں دیتا چلوں، ہاں جیسے زمانہ آیا، ہاں ذرا سی اولاد نے اپنے باپ سے پیسے مانگے، ابا جان مجھے ضرورت ہے، ذرا مجھے کچھ کام کرنا ہے، ذرا سے کچھ پیسے دے دیجئے، والد نے منع کر دیا، کسی حکمت کی وجہ سے، وقت کے تقاضے کی وجہ سے یہ والد صاحب کے پاس نہیں ہیں، اگر ہیں تو کسی اور کام کے لیے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا، اتفاق سے اس نے اپنے دوست کو فون کر دیا، اے میرے دوست مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، دوست نے فوراً اس کو پے کر دیے، اس کے موبائل کے اندر ڈال دیے۔ اب جانتے ہو یہ کیسے نکل کر کے آتا ہے، کوئی اسے سمجھاتا ہے، باپ کے پاس کیوں نہیں جاتا، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا، اپنے باپ کی قدر کیوں نہیں کرتا، جانتا ہے کیا کہتا ہے، ارے جب میں پریشان تھا مجھے دیکھنے والا میرا دوست ہے، ہاں میرا ساتھ دینے والا میرا دوست ہے، میرا باپ کچھ نہیں لگتا، میری ماں کچھ نہیں لگتی، میرا بڑا بھائی میرا کچھ نہیں لگتا، اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جب تو یہ الفاظ
نکالتا ہے یہ زمین کانپتی ہے، آسمان اپنے آنسو بہاتا ہے، کیونکہ آسمان نے دیکھا ہے جب تجھے چلنا نہ آتا تھا تیرے باپ نے انگلی پکڑ کر کے سکھایا، ہاں جب تجھے اپنے نفع نقصان کا معلوم نہ تھا، دھوپ میں، چھاؤں میں، گرمی کی تپش میں، سردیوں کی اتنی ٹھٹکتی ہوئی ٹھنڈ میں، ہاں تیرے لیے محنت کرنے والا، تیرے لیے مزدوری کرنے والا، تیرے لیے دو لقموں کا انتظام کرنے والا کوئی اور نہیں، تجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے دنیا دکھانے والا، تجھے اپنے سے آگے دیکھنے والا، تیری ترقی کے لیے دعا کرنے والا، تیرے لیے غیروں کے سامنے پلے بچھانے والا، تیرے لیے اپنی عزت بے عزتی کو کچھ نہ سمجھنے والا، ہاں صرف دوڑ دھوپ کر کے دو لقمے گھر کے اندر لانے والا تیرا دوست نہیں تھا، تیرا باپ تھا، تیرا دوست نہیں تھا، تیرا باپ تھا۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری امت اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگے تو اب انتظار کرو، اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ذرا دیکھ تو صحیح، میں تجھے ایک بات اور بتلاؤں، ابھی میں نکل کر کے جاؤں گا، یہ مفتی افتخار نکل کر کے جائیں گے تو مسافہ کرنے کو اپنے لیے باعث عبادت سمجھے گا، دعا کے لیے کہے گا، اپنی پریشانی رکھے گا۔ اے اللہ کے بندے، اگر میں نے ہاتھ اٹھا دیے، اگر حضرت نے ہاتھ اٹھا بھی دیے، اللہ کی قسم پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، ہمیں گارنٹی نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کی مرضی چاہے قبول کر لے، اللہ کی مرضی چاہے اللہ ایک طرف دعا کو رکھ دے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن کبھی تو نے غور کیا، اگر تیرے گھر میں رہنے والا باپ، اگر تیرے گھر میں رہنے والی ماں ایک آنسو نکال کر کے تیرے لیے دعا کر دے، اللہ کی قسم اللہ تک کوئی پردہ نہیں ہے، اللہ تک اس دعا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جانتا یہ تیرا باپ دنیا کے لیے کچھ بھی ہو، اولاد کے لیے ولی ہے، ہاں دنیا کے لیے کچھ بھی ہو، لیکن اگر اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دے اس دعا کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تک نہ پہنچانے والا کوئی فرشتہ نہیں۔ یہ باپ کی زبان سے، سسکتی ہوئی زبان سے جب دعا نکلتی ہے، میرا اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو کہاں ایک ولی کو چھوڑ کر کے نہ جانے کتنے ہزار ولیوں کو تلاش کر رہا ہے؟ تیرا باپ تیرے لیے ولی ہے، اگر تجھے عقل ہو، اگر تجھے سمجھ ہو، اگر تجھے سمجھ ہو، تیرا باپ تیرے لیے ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ وہ چاہے کتنے گناہگار ہو، لیکن اگر تیرے لیے ہاتھ اٹھا دے، میرا اللہ اس کی دعا تیرے حق میں رد نہیں کرے گا۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، آج بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر، نوجوانوں کے اندر یہ حرکت دیکھی جا رہی کہ اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ مجھے کہنے دیجئے اپنے باپ سے مزاری کرنے لگے ہیں۔ مجھے اور آگے بڑھنے دیجئے، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اپنے باپ تک، گریبان تک ہاتھ بھی پہنچنے لگے ہیں، اور آگے بڑھنے دیجئے اپنے باپ کا قتل تک کرنے لگی ہے یہ امت محمدیہ۔ اے اللہ کے نیک بندے، کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو جا کر؟ کیا جواب دے گا اپنے رب کو جا کر کہ تو اپنے باپ کی ناقدری کر کے آیا ہے؟ ہاں ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو سنا ہے، ہم نے اپنے بڑے بڑے علماء کی زبانوں سے سنا ہے، اور ہم کسی ولی کا تذکرہ کریں، اللہ کے دوست کا تذکرہ کریں جو زمین پر بڑا ولی ہے، جو زمین کا بڑا دوست ہے، لوگ اس سے دعاؤں کے لیے آتے ہیں، لوگ اس سے اپنی باتوں کو کہتے ہیں، لیکن ایک نے دیکھا، ذرا میں ان بزرگ کی کوئی عادت تو دیکھوں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا بڑا درجہ دے رکھا ہے۔ وہ پیچھے پیچھے چلا، بزرگ اپنے گھر کے اندر گئے ہیں، لیکن گھر میں دیکھا دو خنزیر بندے ہوئے ہیں، ہاں دو خنزیر بندے ہوئے ہیں، یہ ان کو جا کر کے کھانا ڈالتا ہے، یہ ان کو جا کر کے چارہ ڈالتا ہے۔ پیچھے چلنے والے بزرگ سے ہاں انہوں نے دریا
دریافت کر لیا، اے اللہ کے ولی، لوگ تجھے اللہ کا دوست مانتے ہیں، لوگ تجھے اللہ کا ولی مانتے ہیں، لیکن تو نے اپنے گھروں میں یہ کیا خنزیر باندھ رکھے ہیں؟ اس نے کہا او میرے بھائی، ان کو خنزیر نہ کہو، یہ میرے والد اور والدہ ہیں، ارے ان گناہوں کی وجہ سے میرے اللہ نے خنزیر بنا دیا تھا، لیکن وہ اللہ کا کام ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے اوپر ان کی خدمت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ نے ان کی خدمت کی وجہ سے مجھے اپنا ولی بنا لیا ہے، مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، اور مختصر کرنے لگا، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب میری امت اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگے، اپنے باپ سے دست و گریباں ہونے لگے، حالانکہ قرآن کو اگر پڑھ کے دیکھیں تو وہ تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف تک بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بحث کرنا تو بڑا گناہ ہے، ہاں گالیاں دینا یہ تو بڑا جرم عظیم ہے، اور اسی طریقے سے ان پر ہاتھ اٹھانا یہ تو جہنم کی کیاریوں میں دعوت دینا ہے، اور نعوذ باللہ ان کو دنیا سے رخصت کر دینا یہ تو اللہ کے غصے کو اور زیادہ دعوت دیتا ہے۔ ہاں میں نے اپنے علماء سے سنا ہے، بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ اس دنیا میں عطا کرتا ہے، ان میں سے ایک سزا یہ ہے، ان میں سے ایک سزا یہ ہے، جو اپنے باپ کی ناقدری کرے گا اللہ اسے اس دنیا کے اندر ہی سزا عطا کرے گا، اللہ اسے اس دنیا کے اندر ہی سزا عطا کرے گا۔ تو جو رویہ اپنے باپ کے ساتھ اختیار کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری اولاد تیرے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کرے، تیرے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا؟ جب میری امت باپ کی ناقدری کرنے لگے، او میرے بچوں ذرا سنو، آج تم بھی اسی طرح اپنے والد کے حکم کو ٹال کر کے چل دیتے ہو، اور اپنے والد کے آسموں کو نہیں سمجھتے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہو۔ میں نے اپنے نوجوانوں کی زبانوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے والد نے ہمیں ڈانٹا، وہ کہتے ہیں ہمارے والد نے ہماری پٹائی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں پورے مجمع کے اندر ہماری عزت کو اتارا ہے۔ اور اللہ کے بندے، جتنے اپنے باپ کی ڈانٹ کو سنے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے دنیا میں اتنی عزتیں عطا کرے گا، اللہ تجھے اتنی سرخ روئی عطا کرے گا۔ جو اپنے باپ کی ڈانٹ کو سنتا ہے وہ پوری دنیا کو ڈانٹتا ہے، اور جو اپنے باپ کی ڈانٹ نہیں سنتا پوری دنیا کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، پوری دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے۔ اگر تو چاہے کہ میں اس دنیا میں سرخرو ہو جاؤں، میں اس دنیا میں عزت دار ہو جاؤں، میں اس دنیا میں رابطار ہو جاؤں، تو تجھے چاہیے کہ اپنے باپ کے غصے کو برداشت کرنے والا ہو جا، اپنے باپ کے غصے کو برداشت کرنے والا ہو جا، ان کی گالیوں کو برداشت کرنے والا ہو جا۔ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ باپ کی ڈانٹ ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہے، جیسے کھیتی کے لیے پانی ہے کہ اگر وقت پر پانی نہ ملے تو فصل برباد ہو جائے، اگر وقت پر تجھے ڈانٹ نہ ملے تو تیری بربادی کو کوئی نہیں بچا سکتا، تیری بربادی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یاد رکھنا، اے 2 روپے کمانے والے، اے 2 کوڑی کی نوکری کرنے والے، ذرا یاد رکھنا، اگر تجھے تیری نوکری کی وجہ سے یا تیرے بڑے ہونے کی وجہ سے یا تیری اچھی کمائی کی وجہ سے اگر تیرے باپ نے تجھے ڈانٹنا چھوڑ دیا ہے تو یاد رکھنا تیری ناکامی کے دن ادھی دن سے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ میرے باپ نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا ہے، ارے تجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے ڈانٹتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے تیری
तेरी गलतियों को इसलिए नजरअंदाज नहीं करता, इस ऐसा है तेरा बाप इतना सख्त दिल नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है जिनको लोग बड़ा सख्त दिल समझते हैं, मैंने अब ऐसे बापों को अपनी औलादों को डांटने के बाद अल्लाह की कसम तन्हाई में रोते हुए देखा है। बेशक सही बात, बेशक। तन्हाई में रोते हुए देखा है। अपने बेटों पर हाथ उठाने के बाद अकेले में आंसू बहाते हुए देखा है। क्या समझता है तेरा बाप तुझसे मोहब्बत नहीं करता, दुनिया की किसी चीज से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी तुझसे करता है। बेशक बेशक। ये लिख करके ले जा, और पूरी दुनिया में तेरे बाप से और तेरी माँ से ज्यादा तेरी हमदर्दी कोई नहीं कर सकता। याद रखना अल्लाह के नेक बंदे। इसलिए और मुख्तसर करने लगा, जरा मेरी बहनें भी मुतवज्जे हो जाएं। मेरे आका उनको भी कुछ कह करके गए हैं, मेरे महबूब उनके लिए भी कुछ फरमा करके गए हैं। जिस तरीके से नौजवानों को कहा, जिस तरीके से अपनी उम्मत के मर्दों के लिए कहा कि मेरी उम्मत अपने बाप की नाफरमानी करने लगेगी, अपने बाप की नाकदरी करने लगेगी, अपने दोस्त की इज्जत ज्यादा करने लगेगी, तो समझ लेना अल्लाह इस जमीन के निजाम को खत्म कर देगा, अल्लाह इस जमीन के निजाम को बर्बाद कर देगा। उसी के साथ साथ मेरे और आपके आका प्यारे हबीब खुदा फरमा करके गए हैं कि जब मेरी उम्मत की नौजवान बच्चियां अपनी माँ पर हुक्मरानी करने लगे, अपनी माँ को नौकरानी समझने लगे, अपनी माँ को गुस्से दिखाने लगे, अपनी माँ से अपने घरों के अंदर ऐसे काम लेने लगे जैसे एक नौकरानी से काम लिया जाता है, इस तरीके से हुक्म करने लगे जैसे अपने मातहतों को हुक्म किया जाता है। फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी, जब मेरी उम्मत की बच्चियां अपनी माँ पर हुक्म चलाने लगे, समझ लेना अल्लाह इस जमीन के निजाम को खत्म करने वाला है। आज हमने बच्चियों को देखा है, जरा 2 किताबें स्कूल में क्या पढ़ने वाली हो गई, जरा 4 किताबें मदरसों में क्या पढ़ करके आई, फौरन खाने और दाने की तरफ देख करके अपनी माओं को डांटती हैं, अपनी माओं को गुस्सा दिखाती हैं, नहीं मालूम करती अम्मी जान मैं मदरसे के लिए चली गई थी, आपकी तबीयत ठीक है, मैं स्कूल के लिए चली गई थी, आपकी तबीयत ठीक है, नहीं मालूम करती। रोटी ना मिले गुस्सा दिखाती हैं, खाना ना मिले गुस्सा दिखाती हैं, यहाँ तक कि निकाह हो जाए दूसरे घर चली जाए तब भी अपनी माओ को नखरे दिखाती हैं, गुस्से दिखाती हैं। मेरे लिए ये सूट तैयार क्यों नहीं हुआ, मेरे लिए ये चीज तैयार क्यों नहीं हुई। अल्लाह की कसम मैंने माओ को देखा है पूरा पूरा महीना 2-2 महीने 10-10 20-20 रुपए जोड़ करके रखती हैं। मेरी बेटी आएगी मैं उसको सूट खरीद करके दूंगी, वालिद को कुछ नहीं पता है, बाप को कुछ नहीं पता है, कमाने वाले भाइयों को कुछ नहीं पता है। अल्लाह की कसम मैंने अपनी माँ को देखा है कि कई महीने 10-10 20-20 रुपए जोड़ करके रखती हैं। मेरी बेटी आएगी बड़े गुस्से में रहती है, बड़े गुस्से वाली है, मेरी बेटी आएगी मैं उसको ये सूट बना करके दूंगी, अगर न दिया तो नाराज हो जाएगी, अगर न दिया तो वो अपनी इज्जत को अपने ससुराल में जाकर के कम समझेगी। इसलिए मैंने अपनी माओं को देखा है कई महीने जब शोहर उनको सब्जी के लिए पैसे देता है उसमें से 10 रुपये निकाल करके रख लेती हैं, बड़े बेटे ने कुछ पैसे दिए उसमें से 100 रुपये निकाल करके रख लेती हैं, किसी को मालूम नहीं क्यों निकाल करके रखे जा रहे हैं। ये माँ है, ये माँ है जो अपनी बेटी के सूट के लिए इन चीजों को जोड़ रही है। लेकिन हमारी बेटियों का हाल क्या है। फरमाते थे मेरे आका मेरी उम्मत की बच्चियां अपनी माओं को अपनी नौकरानी समझने लगेंगी, उन पर हुक्म चलाने लगेंगी, उन पर हुक्म चलाने लगेंगी। ऐ अल्लाह की नेक बंदियों, ऐसी पढ़ाई से जर्रा बराबर फायदा नहीं जो तुम्हें ये ना सिखा सके कि अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज करना ये गुनाह कबीरा है।
اپنی ماں کے سامنے غصہ دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں جو تمہیں یہی نہ بتا سکے، جو تمہیں یہی نہ سمجھا سکے کہ اپنی ماں کی قدر کرنا یہ فرض اور ضروری ہے۔ خیر، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، حالانکہ آپ اتنی غور سے سن رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گفتگو کو اور آگے بڑھاتا چلا جاؤں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی؟ کیا فرماتے ہیں؟ جب باپ کی ناقدری ہونے لگے، جب دوست کی قدر زیادہ ہونے لگے، اور جب میری امت کی بچیاں اپنی ماں پر حکمرانی کرنے لگے، ان کو اپنی نوکرانی سمجھنے لگے، سمجھ لینا ابھی زمین کے نظام کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، آج ہماری مائیں اپنی بچیوں کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرتی ہیں، آج ان کے غصوں کو برداشت کرتی ہیں۔ اے میری بہنوں، جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ بچیاں نکاح ہو کر کے اپنے سسرال جاتی ہیں، وہاں ان کے غصوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، وہاں ان کے نخروں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سال 2 سال میں وہ بچی اپنے گھر کی طرف لوٹنے کا انتظار کرتی ہے، کیونکہ وہ وہاں اس کے غصے کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں اس کی کڑوی کسیلی سننے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج نہ جانے کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اے میری بہنوں سنو، قرآن تمہارے لیے کچھ حکم لے کر کے آیا ہے، کچھ فرمان لے کر کے آیا ہے، ذرا سنو امت کی مائیں اور بہنوں۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، 3 باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ یہ بات میری بہنوں کے لیے ہے، یہ میری بات میری بچیوں کے لیے ہے، تو سنو میری بہنوں اور بچیوں۔ کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا؟ جب ہم تفسیر ابن کثیر کھولتے ہیں، ہم آیت پر پہنچتے ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو یہاں میرے آقا فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر اس کو نقل کر رہے ہیں کہ اچھی عورت کی 3 پہچان ہیں۔ ذرا سنیں میری بہنیں، اچھی بننا چاہتی ہو، یہ میک اپ تمہیں اچھا نہیں بنائے گا، یہ مہنگے کپڑے تمہیں اچھا نہیں بنائیں گے، یہ تمام قیمتی چیزیں یہ تمہیں اچھی نہیں بنائیں گی۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، میرے آقا تمہیں کچھ کہہ کر کے گئے ہیں، ذرا سنو۔ اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا چاہتی ہو، اگر اپنے ان گھروں کو جنت جیسی شکل دینا چاہتی ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، گھر کو جنت بنا دیں یا اسی کو جہنم بنا دیں۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے 3 باتیں میری آخر میں سنتی چلی جاؤ۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کہ جن عورتوں کے اندر 3 عادتیں ہوں گی، وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہوں گی، وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت ہوں گی۔ اے اللہ کے نبی، ذرا فرمائیے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، سب سے اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف کو دیکھے تو وہ اپنے شوہر کو دیکھتے ہی مسکرا جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتی ہے کیا فرماتے تھے؟ جب میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرائیں تو میرا اللہ بھی ان کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، میرا اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ ان کی روزیوں میں برکتیں نازل کرتا ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، اگر شوہر اور بیوی میں نہیں بنتی تو کاروبار میں برکتیں نہیں ہو سکتی، روزیوں میں برکتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ گھروں کے جھگڑے جو ہمارے کاروبار کو برباد کیے ہوئے ہیں، روزیوں کی برکتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، جانتی ہو کیوں تیرے شوہر کے کاروبار میں برکت نہیں ہے؟ جانتی ہو تیرے گھر
کی روزیوں میں کیوں بڑھوتری نہیں ہوتی, کیوں کھانا کم پڑتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں محبت نہیں ہے, وہ نفرت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, وہ نفرت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. خیر میں اور مختصر کرنے لگا. فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف کو دیکھے تو دیکھ کر کے مسکرا جائے, لیکن گھروں کا حال کیا ہے؟ پورے دن سب کی طرف کو محلے کی عورتوں سے خوب مسکرا کر کے بات کریں گی, کوئی رشتہ دار آئے خوب مسکرا کر کے بات کریں گی, کوئی بھی محلے کی بچی آئے خوب مسکرا کر کے گفتگو کریں گی. لیکن جیسے شام کے وقت میں بیچارہ شوہر ہاں محنت کر کے مزدوری کر کے کارخانے سے کمپنی سے ہاں آتا ہے, نقصان کا صدمہ ہو سکتا ہے, اس کو ہاں کسی چیز کی ٹینشن ہو سکتی ہے. گھر اس لیے آتا ہے کہ بیوی سے مجھے کچھ سکون مل جائے, میری بیوی مجھے کچھ دلاسا دے, میری بیوی میرے سکون کو ذرا سا بڑھا دے اور میری ٹینشن کو کم کر دے. لیکن جیسے ہی وہ اللہ کا بندہ پورے دن کا تھکا ہوا اپنے گھر کے اندر آتا ہے, یہ پورے دن مسکرانے والی شوہر کو دیکھ کر کے نہیں مسکراتی, شوہر کو دیکھ کر کے اپنے چہرے پر ٹینشن مایوسی لے کر کے آتی ہے اور ایک شکایت کی لسٹ بنا کر کے رکھتی ہے. سبزی میں یہ نہیں آیا, میرے سر میں درد تھا تم نے معلوم نہیں کیا, میرا بھائی آیا تھا اس کا کوئی خیال نہیں کیا گیا, میرے مہمان آئے تھے ان کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. اے اللہ کی نیک بندی, یہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ان حرکتوں کی وجہ سے تو نے اپنے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے. جزاک اللہ. اس لیے او اللہ کے نیک بندیوں, کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی, اچھی عورت کی پہچان یہ ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو دیکھ کر کے وہ اسے مسکرا جائے. جانتی ہو آؤ تو میں اپنی بات سناتا چلوں, حالانکہ مجھے دور جانا ہے, آپ تو یہی گھر میں رہیں گے, لیکن پھر بھی ذرا سناتا چلوں. اللہ کے نبی کا زمانہ ہے, میرے اور آپ کے آقا کا زمانہ ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی ہیں, جانتی ہو کس طرح سے شوہروں کی عزت اور قدر ہوتی ہے؟ ذرا سنیں اللہ کی نیک بندیوں. فرماتی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنے بھی القاب سے نوازا جائے کم ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری کی محترمہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جانتی ہو کون ہیں؟ اللہ کے نبی کی صحابیاں ہیں, انہیں معلوم ہے شوہر کی قدر کیا ہے. خیر اور مختصر کرنے لگا, لیکن ذرا سنو دل کے کانوں سے. کیا فرماتے ہیں راوی, کیا نقل کرتے ہیں راوی کہ ایک مرتبہ اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا ہے, لیکن بیٹا بیمار ہو گیا ہے, اور اس قدر بیمار ہو گیا کہ لمبی لمبی سانسیں بھر رہا ہے, دنیا سے رخصت ہونے کے انتظار میں ہے. صبح کا وقت ہو گیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محترمہ حضرت ام سلیم کو فرماتے ہیں, اے اللہ کی نیک بندی ذرا میرے بیٹے کا دھیان کرنا, بیمار ہے, ذرا اس کا خیال کرنا. میں محنت کے لیے چلا, میں مزدوری کے لیے چلا. ابو طلحہ گھر سے نکل گئے, پورے دن کام میں لگے رہے. حضرت ام سلیم فرماتی ہیں جیسے شوہر محترم گھر سے نکلے, میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا, میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا. ذرا سنو اللہ کی نیک بندیوں, شوہروں کی قدر کیا ہے, شوہروں کی عزت کیا ہے. ذرا سنیں میری بچیوں, ذرا سنو میری بہنوں, اے اللہ کی نیک بندیوں. فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ چلے گئے, ادھر بچے کا انتقال ہو گیا. حضرت ام سلیم گھر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں, اے ابو طلحہ کے گھر والوں, خبردار اگر کسی نے میرے شوہر کو خبر دی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, کسی کو اجازت نہیں کہ میرے شوہر کو خبر کرے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. جانتے ہو اے امت محمدیہ کا اپنا نام رکھنے والوں, جانتے ہو حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا, گھر کے اندر لے گئی, چارپائی پر لٹایا, اوپر سے کپڑا ڈال دیا,
तैयार किया, जानती हो किस वजह से? कि मेरा शौहर थका हुआ आएगा, मेरा शौहर मेहनत मजदूरी करके आएगा, अगर उसे आते ही मैं ये कह दूं कि तेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया है, वो थका हुआ, वो टेंशन में रहने वाला, हाँ जब मेरा शौहर आएगा अल्लाह की कसम वो एक लुकमा नहीं खा पाएगा, वो पूरे दिन का भूखा और प्यासा, वो पूरे दिन का हाँ मेहनत करने वाला, वो पूरे दिन का मजदूरी करने वाला, जब अपने बेटे की खबर को सुनेगा अल्लाह की कसम वो लुकमा नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए उम्मे सुलैम ने कपड़े बदले हैं, कपड़ों में खुशबू लगाई है, खाना तैयार किया है, दस्तरखान लगा करके अपने शौहर के इंतजार में बैठ गई हैं। जैसे ही शाम का वक्त हुआ उनके शौहर अबू तलहा अंसारी घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही घर में दाखिल हुए हजरत उम्मे सुलैम खड़ी होती हैं, मुस्कुरा करके इस्तकबाल करती हैं, अरे मेरे शौहर आ गए हैं, मुस्कुरा करके इस्तकबाल करते हैं। ओ मेरी बहनों जरा गौर तो करो, लख्ते जिगर का जनाजा पड़ा हुआ है, सिर्फ अपने शौहर की खुशी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, सिर्फ अपने शौहर को राजी करने के लिए दस्तरखान लगाया, खाना खाने लगे। उम्मे सुलैम खाना कर कर के दे रही हैं, खाना परोस रही हैं। खाने के दरमियान में हजरत सहाबी ने मालूम किया, ए उम्मे सुलैम मेरे बेटे का क्या हाल है? उसकी सुबह तबीयत खराब थी, अब क्या हाल है मेरे बेटे का? तो हजरत उम्मे सुलैम फरमाती हैं, ए अल्लाह के नबी के लाडले, ए अल्लाह के नबी के दीवाने, तुम्हारा बेटा सुकून में है, तुम्हारा बेटा सुकून में है। कहने का मकसद ये था, उन्होंने समझा कि शायद शिफा मिल गई है, लेकिन माँ ने मुराद लिया कि दुनिया की परेशानियों से निकलकर आखिरत के सुकून में जा चुका है। झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, खाना चलता रहा। रात इसी तरह दोनों ने गुजारी, यहाँ तक के मुलाकात हुई, यहाँ तक के सुबह उठ करके दोनों ने गुस्ल किया। जब सुबह हुई देखा कि मेरा शौहर अब टेंशन से पाक है, मेरा शौहर अब गमों से पाक है, मेरे शौहर को कोई दुश्वारी नहीं है, खाना भी खा चुका है और भी परेशानी दूर हो चुकी है। अब अपने शौहर को बुलाती हैं और बुला करके कहती हैं, ऐ मेरे शौहर मोहतरम जरा मुझे जवाब दो, अगर कोई किसी को अमानत दे और वो वक्त मुतय्यना पर उसको वापस ले ले, कि अमानत वाले को उसकी अमानत को नहीं देना चाहिए, या गुस्से में होना चाहिए, या बेसब्र होना चाहिए, या रोना चाहिए, या आंसू बहाने चाहिए? हजरत अबू तलहा फरमाते, ना अल्लाह की बंदी, अगर कोई अपनी अमानत को वापस लेने आया है तो उसकी अमानत को खुश होकर के मोहब्बत से वापस कर दिया जाए, गुस्सा न दिखाया जाए, बेसब्री न की जाए, अपनी जुबान से कोई लफ्ज न कहे जाए। तो फिर हजरत उम्मे सुलैम फरमाती हैं, तो सुनो, अल्लाह ने हमें एक बेटा अमानत के तौर पर दिया था, अल्लाह ने अपनी अमानत को रात ही वापस ले लिया था। जाओ अपने बच्चे का जनाजा घर से उठाओ और दफन करके आ जाओ, तुम्हारा बेटा दुनिया से रुखसत हो चुका था। सहाबी रसूल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, दौड़ते हुए अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचते हैं। आज तो अगर हमारा शौहर घर से चला जाए, काम से चला जाए और बच्चे के सर में दर्द हो जाए तो हमारी मोहतरमाओं के क्या हाल होते हैं, क्या हाल होते हैं? शर्म नहीं आती? ये औलाद पैदा तो कर दी, इनका ख्याल कौन करेगा, इनका ध्यान कौन करेगा? ये अल्फाज हमारी बहनों की जबान पर रहते हैं। और इत्तेफाक से अगर बच्चा दुनिया से रुखसत हो जाए, अगर इत्तेफाक से शौहर ने बेचारे खूब कोशिश की लेकिन बच्चा फिर भी दुनिया से रुखसत हो गया, तो पूरी जिंदगी ताने मिलते हैं, अगर तू उस डॉक्टर को दिखा देता तो मेरा बच्चा आज जिंदा होता, अगर तू हॉस्पिटल में लेकर के जाता तो मेरा बच्चा जिंदा होता। ये ताने पूरी जिंदगी शौहरों को सुनने को मिलते हैं। अल्लाह की कसम मेरी बहनों सुनो, ये शिरकिया जुमले हैं, ये अल्लाह को नाराज करने वाले जुमले हैं। कोई हॉस्पिटल मौत को नहीं रोक सकता, कोई डॉक्टर दुनिया से रुखसत होने को नहीं रोक सकता।
इसलिए ओ अल्लाह की नेक बंदियों, खैर मैं और मुख्तसर करने लगा। जानती हो, एक दो बातें और बतलाता चलूं। ये जो बच्चे आपके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, हजरत माज इब्ने जबल रावी हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में हैं। जानती हो क्या फरमाते मेरे आका, ऐ उम्मत मोहम्मदिया सुनो, अगर किसी के 3 बच्चे नाबालिग दुनिया से रुखसत हो जाएं, वो तीनों अल्लाह की जन्नत में खड़े होकर अपने माँ और बाप का इस्तकबाल करेंगे। जिनके 3 बच्चे, एक सहाबी खड़े हो गए हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 3 बच्चे नहीं सिर्फ 2 नाबालिग बच्चे दुनिया से रुखसत हुए हैं, मेरे आका ने फरमाया उसका भी यही सवाब है। एक और सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और फरमाते या रसूल अल्लाह, अगर किसी का सिर्फ एक बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया, अभी बालिग नहीं हुआ, बचपने में ही दुनिया से रुखसत हो गया, मेरे आका ने फरमाया वो बच्चा भी अपने माँ और बाप का जन्नत में खड़े होकर के इस्तकबाल करेगा। मुझे कहने दीजिए, मेरा अल्लाह जो रूह निकालने वाले फरिश्ते हैं, जब बच्चे की रूह निकाली जाती है, मेरा अल्लाह उनसे मालूम करता है, मेरे बंदे की महबूब चीज को चीज करके ले आए, मेरे महबूब की महबूब चीज को छीन करके ले आए, उसके बच्चे को लेकर के आ गए। कहा अल्लाह हाँ तेरा हुक्म ही ऐसा था। ए फरिश्तों बताओ, जब तुम उनकी रूह को निकाल रहे थे तो जरा बताओ माँ की जबान पर क्या था, बाप की जबान पर क्या था। मेरा अल्लाह फरिश्तों से सुनना चाहता है। फरिश्ते कहते रब्बा वो तो तेरी तारीफ कर रहे थे, हालांकि उनकी आंखों में आंसू थे, हालांकि उनके दिल गमगीन थे, लेकिन मौला हमने उनकी जबान से कोई लफ्ज ऐसा नहीं सुना जो तुझे नाराज करने वाला हो। वो सबर के साथ खड़े हुए थे, वो सबर के साथ तेरी तारीफ कर रहे थे। तो मेरा अल्लाह उन फरिश्तों से कहता है मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, जिसका बच्चा दुनिया से रुखसत हुआ उसने सबर किया, सबर के साथ उसने अपनी जबान से कुछ गलत लफ्ज नहीं निकाला। मेरी इज्जत की कसम, जन्नत में उसके लिए एक महल बनाऊंगा, उस महल का नाम बैतुल हम्द रखूंगा और उस महल को मैं ऐसे माँ और बाप को दूंगा कि जिनका बच्चा दुनिया से रुखसत हुआ और उन्होंने सबर के साथ अपना वक्त गुजार दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी ये चीज सुनते फौरन अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचते हैं। पहुंच करके फरमाते या रसूल अल्लाह, आज मेरी बीवी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। मेरे अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते अबू तलहा आज रात जो तुमने मुलाकात की है उसमें अल्लाह तुम्हें एक औलाद अता करेगा और फिर उससे दीन के दरिया फूटेंगे। जानते हो अल्लाह ने फिर एक बेटा अता फरमाया। रावी बयान करता है उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। फिर इन्हीं अब्दुल्लाह से अल्लाह ने 9 बेटे अता फरमाए जो आमिल कुरान बने और हाफिज कुरान बने। ओ अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों, अल्लाह अगर एक लेना जानता है तो अल्लाह 10 देने भी जानता है। इसलिए सब्र के साथ ऐसे वक्त को गुजारा करो, बेसब्र ना हुआ करो। खैर मैं कहने चला कि दुनिया की बेहतरीन औरत की पहचान जब उसका शौहर देखे तो देख करके मुस्कुरा जाए। दूसरी पहचान जब शौहर हुक्म करे तो फौरन इताअत करे। तीसरी पहचान जब शौहर घर के अंदर न रहे उसके माल की हिफाजत करे, उसके इज्जत की हिफाजत करे। जो माल वो खून पसीने से कमा करके रख करके गया है, औरत को कोई हक नहीं बगैर शौहर की इजाजत के उस माल को खर्च करे कि मेरा भाई आया था, मेरी बहन आई थी, मेरे पुला मेहमान आए थे, मैंने उन पर खर्च कर दिया। ना अल्लाह की नेक बंदी, शौहर के माल में बगैर इजाजत तसर्रुफ की इजाजत नहीं है, बगैर इजाजत तुझे खर्च करने की इजाजत नहीं है। आज मेरी माए बहने न जाने कितने घरों को बर्बाद किए हुए हैं, अपने शोहरों की जेबों से पैसे बगैर इजाजत के निकालती हैं, उनके पैसे घरों में रखे हुए हैं, उनमें से निकाल करके खर्च करती हैं, जिसकी वजह से आपस में शुकूक व शुबहात की सुइयां घूमती हैं। इसको मेरे आका ने सख्ती से मना किया। अगर तुम बेहतरीन औरत बनना चाहती हो, जब शौहर तुम्हें देखे तो देखते ही मुस्कुरा जाओ, जब शौहर तुम्हें हुक्म करे तो फौरन उसके हुक्म की इताअत करो, और जो माल शौहर रख करके जाए उसकी भी हिफाजत करो और अपनी इज्जत की भी हिफाजत करो।
अपनी इज्जत की भी हिफाजत करो। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, फरमाते थे मेरे आका जब इस जमीन पर बेटा अपने बाप की नाकदरी करने लगे, अपने दोस्त की कदर ज्यादा करने लगे, और जब जवान बच्ची अपनी माँ पर हुक्म चलाने लगे, समझ लेना अब अल्लाह इस जमीन के निजाम को खत्म करने वाला है, इस जमीन के निजाम को तहस नहस करने वाला है। हालांकि और भी निशानियां मेरे आका ने बयान की, लेकिन आगे वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपसे जरूर करूंगा। अल्लाह मेरी भी उम्र में बरकत दे, अल्लाह आपकी भी उम्र में बरकत दे। अल्लाह वो दिन लाए कि मैं अपनी बात को किसी दिन आकर के मुकम्मल करके जाऊं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आपके इस खूबसूरत से गांव में आकर, आपके इस महबूब मदरसे में आकर जिसको मुफ्ती महफूज ने सजाया है, दिल खुश हुआ है। एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है। दुआ करते हम सब मिल करके अल्लाह इसको आलिम दीन भी बना दे, और इसी तरीके से जितने बच्चे हमारे हैं अल्लाह उन सबको मुफ्ती बना दे। लेकिन मेरे भाई हम सब की जिम्मेदारी बनती है ऐसे मदरसों का ख्याल किया जाए, ऐसे मुफ्ती साहब का साथ दिया जाए, ऐसे मदरसे की वीरान इमारतों का ख्याल किया जाए, उसकी जमीन के इंतजाम का ख्याल किया जाए। इसलिए जो जो लोग अपने अल्लाह से, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के दीन से, अल्लाह की शरीयत से, अल्लाह के नबी से, इन मासूम बच्चों से, इन उलमा से जो हजरात भी मोहब्बत करते हैं, वो खड़े होकर के जरूर अपने मदरसे को कुछ न कुछ जरूर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? तो कौन सबसे पहले खड़ा हो रहा है कि मैं अपने मदरसे के लिए इतने पैसे दूंगा? अल्लाह इस मदरसे की कमजोरियों को दूर कर दे, अल्लाह इसकी तामीर को खूबसूरत कर दे, अल्लाह इसकी जमीन को फर्श बना दे। कौन अल्लाह का नेक बंदा जो सबसे पहले खड़ा होकर अपने मदरसे का ज्यादा से ज्यादा ताउन करेगा? ये हमारे भाई, क्या नाम? ये हमारे भाई नईम अहमद, माशाअल्लाह जितनी भी इनकी जेब में थे सब ला करके दे दिए। अल्लाह मेरे भाई को हाजी नईम बना दे। ये मेरे भाई, क्या नाम? हमारे भाई मोहम्मद नाजिम, माशाअल्लाह अल्लाह हाजी नाजिम बना दे। 1000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, नस्लों में उलमा पैदा फरमाए। है और कोई खड़ा होकर के आए और ये कहे कि इंशाअल्लाह 11,000 या 21,000 या उससे भी आगे बढ़ करके आए? कौन अल्लाह का नेक बंदा सबसे पहले खड़ा होकर के आएगा और अपने वालिद की तरफ से या वालिदा की तरफ से उनकी मोहब्बत में अपने इस कमजोर मदरसे को ला करके देगा? हमारे भाई नसीम अहमद, अल्लाह मेरे भाई को हाजी नसीम अहमद बना दे। 10,000 रुपए देंगे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, हाजी नसीम बनाए। क्या नाम, क्या नाम है मेरे भाई का? हमारे भाई सलीम, कितने भाई है? 5,000। हमारे जवान भाई माशाअल्लाह सलीम अहमद 5,000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह हाजी सलीम बना दे, अल्लाह नस्लों में उलमा पैदा फरमा दे। हमारे भाई मोहम्मद यूनुस माशाअल्लाह 11,000 रुपए देंगे, अल्लाह हाजी मोहम्मद यूनुस बना दे। ये फोन पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मदरसे में फोन पे का भी इंतजाम है। आप ऑनलाइन अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल काउंटर पर रखा हुआ है। हमारे भाई मोहम्मद यूनुस कितने दे रहे हैं? 11,000 रुपए मोबाइल में डाल रहे हैं, अल्लाह हाजी यूनुस बना दे, अल्लाह नस्लों में मुफ्ती पैदा फरमा दे। और आए भाई अल्लाह के नेक बंदो, हमारे भाई महबूब अहमद, हमारे भाई महबूब अहमद माशाअल्लाह 10,000 रुपए देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। ये मेरे भाई कुछ इशारा कर रहे हैं, हाथ मिलाओ, मुसाफा तो करो। और यूनुस साहब तो वहां क्यों बिठा रखा है उन्हें? आप यहाँ खड़े होकर सब इधर स्टेज पर आ जाए। अच्छा, हमारे कारी मोहम्मद यूनुस साहब माशाअल्लाह 5,000 रुपए, अल्लाह हाजी यूनुस भी बना दे, अल्लाह नस्लों में मुफ्ती यूनुस पैदा कर दे। 5,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए।
ہمارے بھائی محمد ایوب 500 روپے نقد دے رہے ہیں اور 5000 روپے اور دیں گے، اللہ قبول فرمائے، اللہ حاجی ایوب بنائے، اللہ نسلوں میں مفتی ایوب پیدا فرمائے۔ اور آئے بھائی اللہ کے نیک بندو، ابھی تک سب سے زیادہ 11000 روپے، اور آؤ کون اللہ کے قرآن کے لیے کھڑا ہو کر کے آئے، اپنے والد کی طرف سے میں نے بڑا ستایا ہے، اس نیت سے آئے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، اگر وہ دنیا میں ہیں تو وہ بھی معاف کر دے، دنیا سے جا چکے ہیں اللہ میں ان کے نام سے خرچ کر رہا ہوں، میں نے ان کے دل کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، جتنی تکلیف پہنچائی اس سے زیادہ اللہ تو انہیں قبر میں سکون دے دینا، انشاءاللہ میرا اللہ تیری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ کھڑا ہو کر کے کون اپنے والد کے لیے کھڑا ہو کر کے آ رہا ہے، کون اپنی والدہ کے لیے کھڑا ہو کر کے آ رہا ہے؟ آؤ بھائی اللہ کے نیک بندو، آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر۔ جی کیا نام؟ ماشاءاللہ کس کے ہیں؟ سرتاج بھائی کے 500 روپے اللہ قبول فرمائے۔ کیا نام؟ وکیل بھائی کے ماشاءاللہ 500 روپے اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی کیا کہہ کر کے گئے؟ ہمارے بھائی محمد اسرار کتنے؟ 2000 روپے ماشاءاللہ، اللہ حاجی اسرار بنائے، اللہ عمر میں برکتیں رحمتیں نعمتیں نازل فرمائے۔ ہماری بہنیں اتنی تعداد میں جلسے میں موجود ہیں اور شاید اپنے گھروں میں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے بھیجوائیں، اپنے ماں اور باپ کی طرف سے، اپنے والد اور والدہ کی طرف سے بھیجوائیں۔ دیکھتا ہوں کون اللہ کی نیک بندی شروعات کرتی ہے، بھیجوائیں بھائی ماشاءاللہ۔ اور آؤ بھائی اللہ کے نیک بندو، جلدی آؤ بھائی کھڑے ہو کر کے۔ کون میرا بھائی جو 11000 سے بھی آگے بڑھے گا آج کہ انشاءاللہ اپنے ماں اور باپ کے نام سے 11000 سے آگے بڑھوں گا؟ کون ہے میرا بھائی؟ ماشاءاللہ کیا نام بچے کا؟ حذیفہ ماشاءاللہ، اللہ مفتی حذیفہ بنا دے، 500 روپے اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی کیا نام؟ محمد شاہد، اللہ حاجی محمد شاہد بنا دے، 500 روپے اللہ قبول فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور آؤ بھئی اللہ کے نیک بندو، ہے کوئی اور جو 11000 روپے اپنے والد اور والدہ کی طرف سے لا کر کے دے گا؟ ہے کوئی ایسا میرا بھائی؟ اب نہیں ہے، بعد میں دے دے، اب نہیں 2-4 دن میں دے دے، اپنے والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے۔ کون ہے میرا بھائی جو کھڑا ہوگا کہ میں نے دیے لیکن کم دیے، انشاءاللہ اور زیادہ دوں گا؟ کون ہے میرا بھائی جو کھڑا ہو کر کے مجھ جیسے گناہگار سے اپنے لیے دعا کرائے گا؟ اور کوئی بندہ اس مجمع میں ایسا ہوگا جس کی آمین پر ہماری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا؟ کون اللہ کا بندہ کھڑا ہو رہا ہے؟ آؤ جلدی سے کھڑے ہو کر کے ماشاءاللہ۔ حافظ ناظم صاحب ماشاءاللہ 500 روپے اللہ مفتی ناظم اور بنا دے، اللہ حاجی ناظم بنا دے۔ کیا نام؟ سلیم بھائی ماشاءاللہ 1000 روپے اللہ قبول فرما لے، حاجی سلیم بنا دے۔ یہ محمد رئیس کی طرف سے 500 روپے، اللہ انہیں بھی حاجی رئیس بنا دے، عمر میں برکت دے دے ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ الطاف احمد ماشاءاللہ 500 روپے اللہ قبول فرما لے، حاجی الطاف بنا دے۔ مفتی افتخار صاحب کے برکتی پیسے ان میں شامل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی برکت سے سب کو قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما کر سب کی جائز تمناؤں کے پورا ہونے کے فیصلے فرما دے۔ اللہ حضرت کا بھی سایہ ہمارے اوپر دیر تک قائم فرما دے۔ احمد بھائی، ہمارے بھائی محمد احمد ماشاءاللہ 5000 روپے دیں گے بھائی، اللہ قبول فرما لے، اللہ حاجی احمد بنا دے ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ ہیلو شجر علی، سجن خان، اچھا آپ ہی ہیں سجن خان ماشاءاللہ، 500 روپے اللہ قبول فرما لے، اللہ عمر میں برکت عطا فرما دے۔ ہمارے بھائی محمد محسن ماشاءاللہ 500 روپے اللہ قبول فرما لے، حاجی سجن خان کو حاجی بھی بنا دے۔ ہمارے بھائی محمد ارشاد ماشاءاللہ 1000 روپے اللہ قبول فرما لے۔ قاری افضال صاحب، آپ نے تو علماء کو بھی ایسے کو دعوت دے رکھی ہے جو پیسے دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے قاری اسرار صاحب ماشاءاللہ ہے، افضال بھائی ماشاءاللہ 1000 روپے اللہ قبول فرما لے، اللہ عمر میں برکت عطا
मुल्तान और तुमने दिए कहाँ हैं दे दिए माशाअल्लाह इस बच्चे ने भी 1000 रुपए दिए अल्लाह इसको मुफ्ती बना दे इस्लामुद्दीन की तरफ से माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा ले ये मेरा भाई कौन दे करके गया सुल्तान मुल्तान माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमा ले क्या नाम हाफिज शमशाद माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमा ले अल्लाह मुफ्ती शमशाद भी बना दे हाजी शमशाद भी बना दे एक दो क्या नाम बेटे अंजार माशाअल्लाह मोहम्मद अंजार के भी आ गए भाई 2000 रुपए अल्लाह कबूल फरमा ले हाजी अंजार बना दे ये मेरे भाई क्या नाम हमारे भाई मोहम्मद फारूक अल्लाह हाजी फारूक बना दे आमीन तो कहते रहो कंजूसो आमीन। ये इसमें भी पेट्रोल लग रहा है ये हमारे भाई के माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमा ले हाजी फारूक बना दे हमारे भाई वजीर साहब कौन से हैं कहाँ है हमारे भाई वजीर जी वजीर भाई अच्छा बादशाह सलामत बुला रहे इधर आओ जाओ ना ये है मौत हैं? वजीर आजम है मदरसा का मोहतमीन भी है अच्छा मदरसे के मोहतमीम भी हैं मस्जिद ये किसके बेटे गफरान भाई के माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह हाजी गफरान बनाए जी वजीर भाई कहाँ चले गए कितने ये 6 और दे देना थोड़े से 10 कर देंगे ठीक है माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद वजीर के 10,000 रुपए माशाअल्लाह 6 आ गए और 4 और आएंगे अल्लाह हाजी वजीर बना दे अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा दे कारी हसन साहब माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह हाजी हसन भी जल्दी से बना दे हमारे भाई मोहम्मद तौफीक माशाअल्लाह 1100 रुपए अल्लाह 5100 की तौफीक दे दे कहाँ है चले गए कपड़ मिल गई तुम्हारी हाफिज मोहम्मद जमशेद साहब आपको बैठ जाओ 15,000 कौन से हैं बेटे यहाँ हवा लगेगी है नहीं चलो माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद जमशेद 15,000 रुपए माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए मैं तो समझ रहा था कि यहाँ 11,000 से आगे कोई नहीं बढ़ेगा ये कौन है चौधरी साहब हैं हाथ तो बता रहे कि गन्ने वन्ने अभी घेरे हैं जी कितने हैं ये 1000 और बढ़ा लो कुछ चलो अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह मेरे भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए 1000 रुपए अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आए भाई माशाअल्लाह और कौन अल्लाह का बंदा यहाँ तो 15,000 वाले बैठे हुए हैं फिर तो कोई 21 वाला भी होगा इंशाअल्लाह खड़ा होकर के आएगा जरूर जी हमारे भाई मोहम्मद जीशान माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए ये मेरे भाई क्या नाम आसिफ माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह आसिफ के भी कबूल फरमाए उम्र में बरकत अता फरमाए अल्लाह मेरे भाई को जवानी में हज नसीब फरमाए ये किसके बेटे आपके माशाअल्लाह क्या नाम शाहवेज कितने हैं ये 500 तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं जब तुम 500 दे रहे हो तो आपको कितने देंगे कहाँ है लेकर आओ हैं आ जाएं इसके शाहवेज के वालिद साहब 500 रुपए दे करके जा रहा है मेरा बच्चा अल्लाह दुनिया और आखिरत की दोनों तालीम में मेरे बच्चे को कामयाब फरमाए क्या नाम मुल्तान अभी तो आए थे शायद आप अच्छा दोबारा आ गए 500 और लेकर के अल्लाह मेरे भाई के 1000 रुपए कबूल फरमाए अल्लाह हाजी मुल्तान बनाए और आए भाई माशाअल्लाह और आए भाई अल्लाह के नेक बंदो आ गए उनके 4000 वजीर भाई के नकद आ गए भाई 10,000 अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो और आए भाई अल्लाह के शेरों ये हमारे भाई मोहम्मद शाहिद माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह हाजी शाहिद बना दे लाओ भाई माशाअल्लाह क्या नाम बेटे अब्दुल अहद माशाअल्लाह 100 रुपए अल्लाह तुम्हें मुफ्ती अब्दुल अहद बनाए खाली अहद ना कहा करो अहद अल्लाह का नाम है अब्दुल भी लगा लिया करो ये मेरे बच्चों के अल्लाह इन्हें हाफिज बनाए आलिम बनाए सारे बच्चे आ रहे हैं माशाअल्लाह ये बच्चे बड़े हैं लाओ ये हमारे भाई क्या नाम वसीम अच्छा माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए शादी के लिए हो जाएगी इंशाअल्लाह हैं क्या नाम
हाफिज मोहम्मद असलम, आगे क्या क्या कलाली गांव के हैं, 500 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, आ जाओ भाई माशाअल्लाह, आ जाओ। उनका दादा आ गया लड़का का। और आओ भाई माशाअल्लाह। और कौन मेरा भाई, कोई है जो 15,000 से भी आगे बढ़ेगा? अंसार अहमद के माशाअल्लाह 100 रुपए, अल्लाह हाजी अंसार बना दे। अच्छा निसार है, अल्लाह हाजी निसार बना दे। लाओ भाई माशाअल्लाह। हाँ भाई बच्चे हैं, अख्तर भाई की तरफ से माशाअल्लाह 100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद गुलफाम माशाअल्लाह 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमा ले मेरे भाई के 1000 रुपए। हाजी गुलफाम भी बना दे माशाअल्लाह। ले लो इस बच्चे के, अल्लाह इस बच्चे को भी आलिम बना दे माशाअल्लाह। अरशद के माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा ले। और आए भाई माशाअल्लाह, हमारी बहनें नहीं भिजवा रही, ये छोटे छोटे बच्चों को बहनें भिजवा रही हैं, ये इनका प्रोग्राम हो गया पहले हैं, औरतों का प्रोग्राम मस्तूरात का पहले हो गया, ये सब तो भिजवाएं भाई मेरी बहनें भी जितनी आवाज सुन रही हैं, अल्लाह की नेक बंदियां, अपने अल्लाह की तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से, अपने नबी की तरफ से। जी आओ भाई जल्दी से, जो भी मेरा भाई रह गया हो, ये मौके बार बार नहीं आते। अपनी आखिरत के लिए, अपने माँ बाप के सुकून के लिए, अगर वो बीमार हैं तो उनकी शिफा के लिए जरूर अपने अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। क्या नाम मेरे भाई का? हमारे भाई मोहम्मद इसहाक 1000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी इसहाक जवानी में ही बनाए माशाअल्लाह। और आओ भाई माशाअल्लाह। क्या नाम है बेटे? जैद माशाअल्लाह, मोहम्मद जैद के भी आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। और भिजवाए भाई माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद इकरार माशाअल्लाह 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। जी हमारी बहनों में से किसी ने भिजवाए 200 रुपए, अल्लाह मेरी बहन को हज्जन बनाए माशाअल्लाह। और भिजवाए भाई माशाअल्लाह। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, आओ भाई अल्लाह के शेरों, आओ भाई। देखता हूँ कौन मेरा भाई 15,000 से भी आगे जाता है। आओ भाई माशाअल्लाह। ये हमारे भाई, क्या नाम है? हमारे भाई अतीक अहमद माशाअल्लाह 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह नस्लों में मुफ्ती अतीक पैदा फरमाए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, आओ जल्दी से खड़े होकर के माशाअल्लाह। कौन है मेरा भाई जो 15,000 से भी आगे इस गांव के अंदर देगा? हैं? आओ भाई माशाअल्लाह। देखो वो जवान आ रहा है, गुमनाम किसी ने भिजवाए, अल्लाह मेरे भाई की सब जायज तमन्नाएं पूरी फरमाए। ये कौन है? साकिब। और निकाल रहे हो? लाओ, ये हमारी बहन ने भिजवाई किसी ने। 2000 साकिब अपनी तरफ से दे रहे और 200 किसी बहन ने भिजवाए। अल्लाह मेरी बहन को भी हज्जन बनाए, नस्लों में उलमा पैदा फरमाए, और साकिब को भी अल्लाह हाजी साकिब बनाए। लो भाई मुल्तान भाई हैं, आज तो मुल्तान भाई सुल्तान हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अभी अपने साथियों की तरफ से भिजवाए, कितने? 1000, अल्लाह कबूल फरमाए। जिन साथियों की तरफ से भिजवाए, अल्लाह सबको एक साथ हज पे भिजवाए, उम्रे भी करवाए माशाअल्लाह। हमारे भाई अशरफ, उनकी बेटी है आयशा परवीन माशाअल्लाह 500 रुपए भिजवा रही, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। गुमनाम आए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई ने दी, अल्लाह कबूल फरमाए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, और आओ भाई माशाअल्लाह। लाओ भाई, किसके हैं? नौशेबा माशाअल्लाह, कोई बहन है 500 रुपए भिजवा रही। नौशेर है, अच्छा भाई हैं नौशेर भाई माशाअल्लाह, हैं? हमने बहन बना दी। नौशेर भाई माशाअल्लाह 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी नौशेर बनाए। राशिद भाई की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी किसी बहन ने भिजवाए, अल्लाह हज्जन बनाए। और आए भाई माशाअल्लाह। शकील भाई दूधिया की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए इरफान भाई, कहां से निकाल रहे हो? अच्छा माशाअल्लाह। इरफान भाई के भी 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी बहन ने किसी ने 200 और भिजवाए, अल्लाह हज्जन बनाए।
ہمارے بھائی عبد القیوم ماشاءاللہ 2000 روپے دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے ماشاءاللہ۔ اور آؤ بھائی اللہ کے نیک بندو ماشاءاللہ، آؤ بھائی آؤ ماشاءاللہ۔ ہمارے بلال بھائی ہیں دہلی سے 2100 روپے دیں گے ماشاءاللہ، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ 500 روپے گمنام اللہ قبول فرمائے۔ یہ میرے جوان ماشاءاللہ جی۔ ہمارے بھائی محمد افتخار ماشاءاللہ 5000 روپے فون میں ڈال رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ حاجی افتخار بنائے۔ 5000۔ ہمارے بھائی خورشید احمد ماشاءاللہ 2500 روپے دیں گے، اللہ قبول فرمائے، اللہ حاجی خورشید بنائے۔ بھائی اسد بھی ماشاءاللہ دونوں دوست 5,000 دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ دونوں کو ایک ساتھ حج بھی کرا دے، کئی عمرے بھی کرا دے ماشاءاللہ۔ 5,000 دونوں دے رہے ہیں، افتخار بھی اور اسد بھائی بھی، اللہ دونوں بھائیوں کے 5,000 روپے قبول فرمائے۔ مبارک مرحوم کی طرف سے ماشاءاللہ 1000 روپے اللہ قبول فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت میں اعلیٰ علیین نصیب فرمائے۔ اور آئے بھائی ماشاءاللہ، اور آؤ بھائی، یہ ہمارے بھائی محمد سلمان ماشاءاللہ 500 روپے اللہ حاجی سلمان بنائے۔ اور آئے بھائی ہمارے بھائی تاج الدین ماشاءاللہ 1000 روپے اللہ قبول فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور آئے بھائی ماشاءاللہ، اور اللہ کے نیک بندو جو استخار اور اسد کے پاس بیٹھے وہ بھی آئیں، وہ بھی 5,000 روپے ڈالیں موبائل میں۔